نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فضائل سورۃ یاسین۔ آج ہم سورہ یاسین کے فضائل اور خواص بیان فرمائیں گے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے اور یہ سورت انتہائی فضیلت والی ہے، اور احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی صبح کو پڑھ لے تو شام تک جتنی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین ایک بار تلاوت کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ان دونوں سورتوں کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، یعنی اللہ نے خود تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا، یہ دونوں صورتیں سنی، تو کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، حفظ کریں گے، اور مبارک ہے وہ زبان جن زبانوں پر اس کی تلاوت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے، اور آخرت کا جو ہولناک منظر ہے، جو خوفناک منظر ہے، تو انسان کے دل میں اس کی جو وحشت پیدا ہوتی ہے، اس وحشت کو سورہ یاسین ختم کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی، رافعہ، اور خافضہ کی معنی ہے کافروں کو پست کرنے والی، ذلیل کرنے والی یہ سورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو اس لیے سورہ یاسین ہم حفظ کریں، یاد کریں، خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی یاد کروائیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تمنا تھی۔
اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی موت مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی راستہ بھول جائے، راستہ گم ہو جائے، تو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے اگر سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ راستہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور اسے مل جاتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جائے اور لوگ زیادہ ہیں، مہمان زیادہ ہیں، اور اسے ڈر ہے کہ کھانا کم نہ پڑ جائے، تو اگر اس کھانے پر سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو، یعنی جس کی روح قبض ہو رہی ہے، آخری وقت ہے اس کا، حالت مرگ میں ہے، تو ایسے شخص کے پاس اگر کوئی بندہ پڑھے سورہ یاسین تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی موت کے معاملے میں آسانی فرماتے ہیں، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے۔ اور جو ایسی عورت کے پاس پڑھے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، یعنی عورت حمل کی حالت میں ہے اور بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ ایسے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بچے کی ولادت میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، یعنی اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور والصافات، یہ سورہ صافات یاسین کے فوراً بعد ہے، تو فرمایا جو سورہ یاسین اور والصافات جمعے کے دن پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور پوری فرماتا ہے۔ یہ تھے سورہ یاسین کے فضائل جو ہم نے بیان کیے۔ اب ہے سورہ یاسین کے خواص۔ تو سورہ یاسین جس حاجت کے لیے 41 بار پڑھے وہ پوری ہو جائے گی، خوف زدہ ہو امن میں ہو جائے گا، بیمار ہو شفا پائے گا، یا بھوکا ہو تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین میں 4 جگہ لفظ الرحمن آیا ہے اور 3 جگہ لفظ اللہ آیا ہے، اور اسی طرح سورہ تبارک الذی میں بھی 4 جگہ الرحمن کا لفظ آیا ہے اور 3 جگہ اللہ کا لفظ آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء کرام پس جو شخص سورہ یاسین پڑھے اور لفظ الرحمن آئے تو داہنے ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لے، اور جہاں لفظ اللہ آئے بائیں ہاتھ کی انگلی بند کر لے، حتیٰ کہ جب سورت ختم ہو تو ختم ہونے پر دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بند ہو جائیں گی اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں۔ پھر سورہ تبارک الذی پڑھے اور لفظ الرحمن پر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کھول دے اور لفظ اللہ پر بائیں ہاتھ کی انگلی کھول دے۔
اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ انگلیوں کا کھولنا بند کرنا یہ چنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے شروع ہوگا۔ سورہ یاسین کو لکھ کر پانی پلانے سے دودھ پلانے والی عورت کا دودھ بڑھ جائے گا، اور سورہ یاسین لکھ کر پاس رکھنے سے نظر بد اور سب بیماری اور درد سے حفاظت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ یاسین تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔